اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے, اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے, اب ہم بدل رہے نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی, اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے, بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا, بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے, پھول ڈال دیے قبروں پہ. اب بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا, اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں, اب استغفار دل سے پڑھ لیں. اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں. اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے, حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں. ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے. ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں. ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے, پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی. بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے, لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی. بڑے تعلقات تھے, بڑا پیسہ تھا جیب میں, بڑا کچھ تھا, لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا. پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں, یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے, حقیقت صرف دین ہے, اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا, اور کچھ بھی نہیں ہے. کل من علیہ فان, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. دیکھو زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. اتنے بڑے لوگ تو لے گئی, اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے. سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں, شہاب الدین غوری کہاں ہیں. وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی, وہ کہاں گئے. اٹھ گئے سب لوگ, چلے گئے, ختم ہو گیا معاملہ. وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے, اب تیزی ہے. اب پیغام اجل آیا, کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا, تو کچھ تیاری کر لیں, کچھ ارادہ کر لیں. اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے, بس صرف جانے کی دیر ہے, صرف جانے کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں, انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو,
इकरमा थे, इब्ने क़त्ल थे, कुछ और लोग थे। तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था? किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे, अपनी ख़ताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। उन्होंने पूछा माफ़ी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज़्यादतियाँ की, कैसे माफ़ी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कह नहीं, कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए, इससे ज़्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए, और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा, मान जू गया हूँ, मान जू गया, गलती हो गई, जब कहता है ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। तेरी नमाज तुझे रोक दे, तो नमाज पढ़ के निकले तो ख्याल आए कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तेरी नमाज तुझे रोक दे कि मैंने लुकमा हराम अपने करीब नहीं आने देना। इमाम आज़म अबू हनीफा 40 साल अगर सारी रात खड़े रह के नमाज पढ़ते रहे हैं ना, तो इमाम साहब का ये इबादत का माहौल भी था। लेकिन अगर उनके पार्टनर ने कपड़ा बेचते वक्त किसी को नुक्स वाला कपड़ा बेच दिया है ना, और वो पैसे लेके आए, तो इमाम साहब ने वो रकम भी इस्तेमाल नहीं की, वो भी सारी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। मुआमलात के बारे में वो लोग बड़े संजीदा थे, गैर संजीदा नहीं थे कि जनाब कोई नहीं चल जाता है, खैर सल्ला है। रिस्क का जब तक आपका मामला साफ नहीं होता, रिस्क का मसला जब तक ठीक नहीं होता, तब तक तो दुआएं कबूल नहीं होती, नमाज में लज्जत नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परागंदा हालत हो, फटा पुराना लिबास हो, और इंसान बिखरे बालों से तड़प तड़प के भी दुआ मांगे, उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो हराम पैसों के, जो रोटी खाई है वो किसी का माल लूट के खाई है, जो पिया है वो किसी मिस्कीन का माल खा पी गया, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? आप हुकूकुल इबाद के मामलात के अंदर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फिक्रमंद करें। आप गौर करें किस जगह कोई नुक्स तो नहीं रह गया। सैयदा आयशा सिद्दीका ये बड़ी नसीबों वाली खातून है, ये वो खुशबख्त औरत है कि जिसके घर में हुजरा नूर में दाखिल होकर मदीने वाले महबूब कहते थे कि सुकून महसूस करता हो। हुजूर की सीरत बताती है कि हुजूर वहां सुकून महसूस करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर से दीन लिया और महबूब करीम का सरे नूर उनकी गोद में रहता था जब वो हुजूर से सवालात पूछा करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमतें हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं, और यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाती हैं कि आमाल नामे 3 किस्म के होंगे क़यामत के दिन, 3 किस्म के आमाल नामे। मुजरिम जो होंगे, जुर्म करके आएंगे, उनके 3 किस्म के आमाल नामे होंगे। फरमाती है मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 किस्म के लोगों के अमाल नामे होंगे। एक वो लोग होंगे, वो वाला मामला होगा जो रब का बंदों का अकीदे के साथ है। अगर कोई बंदा शिरक करके आया होगा तो अल्लाह उस शिरक को कभी माफ नहीं कर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, बाकी वो इसके अलावा जिसको चाहेगा अपने फजल से माफ फरमा देगा। तो एक तो ये अमालनामा क़यामत के दिन होगा, जो मुशरिक होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मामला हुकूकुल इबाद का, बंदों का बंदों के साथ मामला। किसी ने किसी की जिल्लत कर दी, रुसवाई कर दी, माल दबा लिया, ताना दिया, तकलीफ दी, फरमाया ये दूसरा अमालनामा है, ये भी रब उतनी देर तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं किया जाएगा। और तीसरा फरमाया मामला अल्लाह और बंदों का है, इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है। फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे, चाहे तो अपने फजल से माफ कर दे।
تین قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے. میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دیں، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دیں، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے. رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس کو میرا باپ بنایا ہے. اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے. مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں، وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا، اس سے انسان مسافر بنتا ہے، وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو، اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخاری مسلم ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا، وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا، یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہاد کرنا ہے، کہ تو نے
खानकाह पे जाके पीर साहब की बारगाह में रहना है कि तूने हुकूकुल इबाद को मुकद्दम करना है। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लिख दिया गया है गजवे के लिए और मेरी बीवी जा रही है हज के लिए, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे, तू गजवा रहने दे, अपनी बीवी का महरम बन के हज पे उसके साथ जा, क्योंकि उसे तेरी जरूरत है। तो जहां उसे जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा कर। तो इस्लाम ने हमें शब बारात पे आप सिर्फ क्या माफी मांगेंगे कि या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ी उसकी माफी दे, तो वो भी मांगनी है आपको, 100% मांगनी है। आइंदा से नमाजें पूरी करने का अहद करना है। लेकिन मेरे भाई, जो आपने हुकूकुल इबाद जाया किए हैं उनकी भी आपको माफी मांगनी है और सामने वाले से माफी लेनी है, राजी करके, बंदूक के जोर पे नहीं। क्या आप टेलीफोन करके कहें मैंने मैसेज लिखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कहें मैंने माफ किया, भाई आप बंदूक के जोर पे माफी लेंगे? आप राजी करें। जब किसी से माफी ली जाती है तो उसे राजी किया जाता है, कहा जाता है कि इस जगह मेरी गलती थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो हुकूकुल इबाद का जो मसला ना देखें, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है तरगीब व तरहीब के अंदर। एक शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं पर ताकत नहीं रखता, कमजोर हूं। हुजूर ने फरमाया, मां बाप में से कोई है? बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। मां बाप में से कोई है? या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा जिंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर जाके उसकी खिदमत कर। उसने खाली जिहाद का पूछा था, जिहाद का। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई, मां जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा। शर्त यह है कि मां के कदमों से जुड़ जा, जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जाके मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा लिहाज करेंगे, पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह आपकी जिम्मे, आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा करना और थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमजोर पड़ना और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमजोरी लाना, ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहां जहां आपका ताल्लुक है, जहां उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की जियारत करने, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह है आली मर्तबत में हाजिरी देनी है, मदीना तैयबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा 1 है। हजर अस्वद का बोसा 1 दफा ले लो तो काफी है। कमाल यह है कि सिर्फ 1 ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो, किस लिए? इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूं कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूं कि वो लकड़ियां जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूं। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया, प्याज खाया, मूली खा लिया, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे। जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत
نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے, لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو, تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتے تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے, وہ آ گیا نماز پڑھ لی, اب کیا مسئلہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کرے. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, تو کوئی مسئلہ, کوئی مقدمہ پیش ہوا, تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے, بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا, جناب عمر نے, حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا, تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا, تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا, تو گواہی نہ دے, تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے, حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے, مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو, لیکن اس کے معاملات کی گواہی, اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے, خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا, سفر کیا اس کے ساتھ, کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے, اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی, اپنے معاملات کو صاف رکھے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرمائے, اپنی رحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی, اور جہاں جہاں حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.